یہ جو فیصلہ آیا ہے ابھی اس تمام تر معاملے کے اوپر اور جو ریویو تھا وہ اس کو 7-6 نہ دیکھا جائے یا 7-6 نہ پڑھا جائے، اس کو کم از کم اس تناظر میں دیکھا جائے کہ 9 ججز جو ہیں انہوں نے میجورٹی ڈیسیجن تو چلیں 7 کا ہے، لیکن ٹوٹل جو 9 ججز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے اور یہ اس ریویو کو الاؤ کیا ہے. اور اس میں کیونکہ 13 کی میجورٹی تھی اور 13 کا اگر آپ میجورٹی ویو دیکھتے ہیں 13 کا بینچ تھا اور 13 کی میجورٹی بیسکلی 7 کی بنتی ہے، لیکن اس میں 2 ججز نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ ریویو کیا ہے اور فیصلہ انہوں نے تبدیل کیا ہے. جو فیصلہ اس وقت تھا 12 جولائی 2024 کو جو 8 ججز کا فیصلہ تھا، تو اس کو کم از کم 9 کے حوالے سے دیکھا جائے. اور ایک جج صاحب اس میں بڑا آئی تھنک 11th آور پہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جب ان کے پاس کوئی لیگل آرگیومنٹس نہیں ہوتے یا وہ لیگل پروویژنز ان کے آرگیومنٹس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی، تو پھر ان کے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہوتا. اور وہ جس طرح وہ میں نہ کھیلوں والی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کرکٹ کی پچ پہ ہوں تو آپ پوری پچ ہی اکھاڑنے کی کوشش کریں، نہ آپ خود کھیلیں نہ کسی کو کھیلنے دیں. تو کم از کم یہ روتے ہوئے بچوں کی طرح جو ہے کم از کم ان کو یہ ان کا ڈیمینر یا ان کا جو ایک طرز ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں اس میں جو 5 ججز کا فیصلہ تھا پشاور ہائی کورٹ کا، اور اس میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک نیشنل ایشو تھا، یہ ایک نیشنل معاملہ تھا. اس میں خالی نیشنل اسمبلی کی سیٹس کا ذکر نہیں، اس میں کے پی اسمبلی کی سیٹس تھیں، اس میں پنجاب اسمبلی کی سیٹس تھیں، اس میں سندھ کی اور بلوچستان کی سیٹس تھیں. تو ریزنیبل پروڈنٹ مائنڈ کو تو یہی بات اپیل کرتی ہے کہ جہاں پہ ایک نیشنل ایشو ہے یا نیشنل چیز سے ریلیٹڈ ہے یا منسلک ہے قومی معاملے پہ، تو اس پہ تو کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ جایا جاتا ہے. ہم نے پریکٹس میں یہی دیکھا. کانکرنٹ ضرور ہے لیکن پریفر کیا جاتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپروچ کیا جائے. لیکن انہوں نے بائی چوائس، ان کو کسی نے مجبور نہیں کیا کیونکہ پشاور ہائی کورٹ ان کا بڑا پسندیدہ کورٹ ہے. یہ لوگ پشاور ہائی کورٹ خود لے کے گئے اس تمام تر معاملے کو. نہ عطا صاحب نے کہا، نہ میں نے کہا، نہ حکومت پاکستان نے تو نہیں کہا. یہ ان کی اپنی ایک چوائس تھی، ان کا اپنا ایک ڈیسیجن تھا. اور وہاں پہ جو آرگیومنٹس کیے وہاں پہ انہوں نے پہلے اسٹے لے لیا. اسٹے لینے کے بعد جب 5 سینئر موسٹ ججز نے پشاور ہائی کورٹ کے آنریبل ججز نے جب یہ فیصلہ دیا، تو وہ فیصلہ 30 صفحوں کا فیصلہ اور اس میں پوری تشریح کی ہے جو سیٹوں کو ریگولیٹ، جو قانون کرتا ہے، جو آئین کے آرٹیکلز کرتے ہیں، آرٹیکل 51 اور اس کے ساتھ آرٹیکل 106 وہ واضح ہے. اور اس پہ میں سن رہا تھا کہ بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ شاید یہ سیٹیں خالی چھوڑ دینی چاہیے تھیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہیں ان کی انٹینشن جب انہوں نے یہ قانون بنایا یا آئین سازی اس وقت کی، تو ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں تھی کہ 336 کے ایوان کو خالی چھوڑ دیا جائے. یہ تو انہوں نے اخذ نہیں کیا تھا. تو سیٹیں کیسے خالی چھوڑی جا سکتی تھیں؟ اب آپ کی اپنی اتنی گلیئرنگ مسٹیکس تھیں، انلیگیلٹی جب آپ نے کمٹ کی کہ آپ وہ سیاسی جماعت جو گئی ہی نہیں، جس نے چیلنج ہی نہیں کیا، وہ بعد میں سپریم کورٹ میں آ کے جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی سیٹیں ہمیں دے دیں. کس حساب سے دے دیں؟ کس قانون کے تحت دے دیں؟ کس آئین کے تحت دے دیں؟ کس رولز کے تحت دے دیں؟ بات تو یہ ہے کہ جب سنی اتحاد کونسل گئی، اب وہاں پہ عطا صاحب نے بالکل اس پہ روشنی ڈالی ہوگی کہ جب سنی اتحاد کونسل کے اپنا چیئرمین گھوڑے کے نشان پہ جب اس نے کنٹیسٹ نہیں کیا اور آزاد طریقے سے کنٹیسٹ کیا، تو آرٹیکل 51 اور 106 جو ہے وہ تو واضح ہے. اس میں تو واضح طور پہ یہ چیز، اور میں آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ، کیونکہ یہ الحمدللہ جو قانون اصل حالت میں ہے یا آئین جو اصل حالت میں ہے جس کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی، یہ وہی معاملہ تھا اس وقت بھی جب 63 آرٹیکل کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو یہ بھی ایک اٹیمپٹ تھی کہ آئین کے آرٹیکل 51 اور آئین کے آرٹیکل 106 کو ری رائٹ کر دینا چاہیے یا کرنا چاہیے اس طرز سے، اس ججمنٹ سے جو 12 جولائی 2024 کی آئی تھی. تو اس تمام تر معاملے کے اوپر اگر آپ دیکھیں بے ریڈنگ، آپ کو جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ جو پارٹی جس نے کنٹیسٹ نہیں کیا اور جس پارٹی کے اپنے چیئرمین نے کنٹیسٹ نہیں کیا، یا لسٹ وہ جو وقت تھا تعین کیا ہوا یا جو ایک
مخصوص وقت ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق, الیکشن ایکٹ کے مطابق, اس میں آپ کو اپنی لسٹ جمع کرانی ہوتی ہے, اس میں انہوں نے بالکل کچھ بھی جمع نہیں کرایا, اور اس کے بعد جا کے آپ بیک ڈیٹڈ تو چیزیں نہیں کر سکتے. جب آپ کی تمام تر ایکسرسائز ہی ایک غلطیوں سے بھری ہو, جب آپ نے تمام تر جو ہے اپنے تھنکنگ کے حوالے سے یا اپنی سوچ کے, اپنے ذہن کے حوالے سے آپ نے تمام تر چیزیں اخذ کی ہوں, تو آئین اور قانون تو اگر آپ کو سپورٹ لینڈ نہیں کر رہا, تو آپ آئین کوئی موم کی ناک تو نہیں ہے کہ آپ اسے جب چاہیں جس طرح چاہیں آپ کی لائکنس اور ڈس لائکنس پہ آپ اس کو موڑ دیں گے. تو ریویو جو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایک اعتراض یہ بھی شاید اٹھایا گیا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ شاید اس کا جو ہے وہ جورسڈکشن نہیں رکھتا تھا, یا اس کا مجاز نہیں تھا کہ وہ اس پہ فیصلہ کر سکتا. تو آپ سب سے پہلی تو بات ہے کہ جب یہ 13 رکنی بینچ جب یہ ریویو سن رہا تھا, اور اس سے پہلے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 191 اے جو ہے آرٹیکل آئین پاکستان کا 175 اے, اب وہاں پہ تو واضح ہے اس کمیٹی نے ہی یہ بینچ تشکیل دیا ہے. اب وہاں پہ بینچ تشکیل تو اسی نے ہی سننا ہے 184 کے بعد جو اپیلز ہیں یا جو اس کی ریویو آئے گا. تو ظاہری بات ہے اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو فیصلہ پسند نہ آئے تو آپ کہیں کہ جی نہیں فیصلہ ہمیں پسند نہیں آیا, اس لیے یہ بینچ اس کا مجاز نہیں تھا کہ یہ اس کیس کو سن سکتا. اعتراض اٹھاتے, اور شاید غالباً شاید اعتراض اٹھایا تھا, اعتراض جب اٹھایا, جب انہوں نے آبجیکٹ کیا اس بینچ کی فارمیشن کے اوپر, تو وہ تمام تر اعتراضات دور ہو گئے. پھر ہم نے تو نہیں کہا, یا عطا صاحب نے تو نہیں کہا, یا حکومت نے تو نہیں کہا کہ آپ اپنے آرگیومنٹ کے ساتھ کنٹینیو کریں. آپ آخری مومنٹ تک آپ نے اپنے تمام تر آرگیومنٹس کے ساتھ کنٹینیو کیا, آپ نے تمام تر جو اپنے دلائل تھے وہ پیش کیے. جتنی وکلا کی ٹیم تھی, چاہے وہ ایک وکیل ہو یا دوسرے اور نامور وکیل, ان تمام وکیلوں نے جو ہے اپنے اپنے دلائل دیے, اور قانون کی بھی اور آئین کی بھی انہوں نے کچھ شکیں وہاں پہ پڑھی. اس کے ساتھ تمام تر وہ فیصلہ بھی وہاں پہ پڑھا گیا جو پشاور ہائی کورٹ کا تھا. اس میں جب 12 جولائی 2024 کا ایک انلیگل, ایک آن دا فیس آف اٹ سو اپیرنٹ, جب گلیئرنگ مسٹیکس ہوں, انلیگیلٹی کمٹ کی گئی ہو, جس میں ایک کمپلیٹ جسٹس کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا ہو, کیونکہ آئین کے کسی اور آرٹیکل میں آپ کو کوئی ایسی سپورٹ نہیں ملتی, نہ ہی کوئی ایسی شنید ملتی ہے کہ وہ ان کے کیس کو سپورٹ کرے. اب اسی کے ساتھ جو اس 13 ممبر بینچ میں 2 جو جج صاحبان تھے, آنریبل ججز, انہوں نے آؤٹ رائٹلی اس کو انہوں نے کہا جی ہم اپنا فیصلہ ریویو نہیں کریں گے, اور وہ پہلے دن بیٹھے اور اس کے بعد نہیں بیٹھے, اینڈ دیٹس فائن, یہ ایک پروسیجر چیز ہے. اس کے بعد جو باقی ججز بیٹھے, اور 11th آور پہ پھر آپ نے ایک آنریبل جج کے خلاف جو ہے, کیونکہ باہر پالیٹکس کا تمام تر معاملہ ہے, اب وہ انہوں نے خود بھی روسٹرم پہ تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل دیو نون ایچ ادر فار اے وائل, لیکن یہ یہاں پہ آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق تو فیصلے نہیں ہوں گے, فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے. اور آئین اور قانون تو یہی کہتا ہے, آرٹیکل 51 اور 106 کلیئرٹی کے ساتھ وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ سیٹیں جو ہیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے حوالے سے دیگر جماعتوں کو جائیں گی, ان جماعتوں کو جو پارلیمانی جماعتیں ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں. جب آپ کا کوئی وجود نہیں ہے, آپ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں, آپ میں سے کنٹیسٹ کر کے دونوں پارٹیز میں سے کوئی ایک بھی پارلیمنٹ میں نہیں آیا, تو آپ لوگ آزاد ہی تصور ہوں گے. اب آپ کہیں کہ جی ہم فلاں جماعت کے ہیں یا فلاں جماعت کے ہیں, تو میں نے جس طرح آپ کو یہ عرض کیا کہ اس تمام تر معاملے پہ جو موسٹ افیکٹڈ پارٹی تھی وہ تو پنجاب اسمبلی تھی. آپ اگر یہی اسی چیز کو دیکھ لیتے تو پھر آپ لاہور ہائی کورٹ اس کو لے جاتے, لیکن لاہور ہائی کورٹ بھی نہیں لے کے گئے. بائی چوائس, بائی ڈیزائن یہ لوگ پشاور ہائی کورٹ لے کے گئے, اور پشاور ہائی کورٹ کے آنریبل ججز نے آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلہ کیا, وہ پورے کے پورے جو 5 ججز تھے, سینئر موسٹ ججز, وہ متفق ہیں اس فیصلے پہ. ان 30 صفحوں کے اندر انہوں نے تمام تر اس چیز کو بند کر دیا, پوری تشریح کی انہوں نے آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کی, اور اس کے ساتھ جو سیکشن 94 ہے, 92 ہے, اس کے علاوہ جو ریلیونٹ رولز ہیں, انہوں نے کہا یہ ایک پروسیجرل, اتنی پروسیجرل انلیگیلٹی جب کمٹ ہو اور پروسیجرل مسٹیک آپ نے کی ہو یا لیگل مسٹیک آپ کی ہو, تو پھر آپ اس کو جا کے, یہ نان کیوریبل لیگل ڈیفیکٹ تھا جس کو بعد میں جا کے آپ اس ڈیفیکٹ کو کلیئر نہیں کر سکتے. تو یہ گلیئرنگ مسٹیک تھی آن دا فیس آف اٹ. تو کم از کم اسپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے ان میں. ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ شاید بلہ ہے ان کی جماعت کا نشان,
اور شاید کھلاڑیوں کی, یا جس کو کپتان بولتے ہیں, تو اسپورٹسمین اسپرٹ نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اس جماعت میں. نہیں, جتنے اس جماعت کے کھلاڑی ہیں یا جو اس جماعت کا کیپٹن ہے, وہ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ پچ ہو, ہم کھیلیں, اگر ہم جیتیں تو بالکل ٹھیک, اگر ہم ہارے ہوں تو پھر پچ ہی کو اکھاڑ دیا جائے. تو کم از کم اس طرح کا ڈیمینر یا اس طرح کا بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے.